بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل روزے کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے، روزے کا بیان، سب سے پہلا سوال ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ جواب: صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو کب تک؟ صبح صادق سے، یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک نیت کے ساتھ۔ یہ دیکھیے قید ہے، اگر کوئی ایسے ہی بھوکا پیاسا رہ گیا، روزے کی نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، تو وہ روزہ نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کی نیت ہو، روزے کی نیت ہو، تب روزہ ہوگا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان، پہلی شرط کیا ہے؟ جو مسلمان ہے اس پہ فرض ہے، لہذا کافر یا مرتد وغیرہ پر فرض نہیں۔ ہر مسلمان عاقل، جو سمجھدار ہے، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کر دے۔ کوئی مطلب یہ کہے کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بالکل سرے سے انکار کر دے، تو کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار، بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، فاسق ہے، ایک روزہ بھی بلا عذر اگر چھوڑے گا۔ اور بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اور نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے اور طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو مار کر کے اسے روزہ رکھوانا چاہیے۔ سوال: کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ کس صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں رکھیں گے تو چلے گا، گنہگار نہیں ہوگا۔ جواب: جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، سفر۔ سب سے پہلی وجہ سفر ہے، یعنی 3 دن کی راہ کے ارادے سے باہر نکلا، یعنی یوں سمجھ لیجیے 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکلا، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس کو اجازت ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ تو نمبر 1 میں ہوگا سفر۔ نمبر 2 اور 3 میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، حمل والی عورت یا جس کا چھوٹا بچہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان پر یا بچے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی بچے کی جان پر خطرے کا صحیح اندیشہ ہو کہ اگر یہ روزہ رکھ لیتی ہے تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، تو بچہ جو ہے اور دوسرا کچھ کھاتا نہیں ہے، تو اس طرح بچے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یا حاملہ عورت ہے، اگر روزہ رکھے گی تو پھر حمل ضائع ہو سکتا ہے، اس طرح اگر خوف ہو تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4، مریض، یعنی مرض، بیماری، یعنی مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر سے اچھے ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو۔
تو اس دن روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں بیماری سے مراد چھوٹی موٹی بیماری نہیں، بس سختی کے ساتھ کوئی سمجھ لیجیے، کسی کو سمجھ لیجیے کہ شوگر وغیرہ ہے یا پریشر وغیرہ ہے، بہت بڑھ جائے گا، پریشانی ہوگی، تو ہو سکتا ہے اس میں اجازت مل جائے۔ نمبر 5، شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا۔ ابھی بھی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ طاقت آئے گی کہ روزہ رکھ لے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اسے کہتے ہیں شیخ فانی۔ اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے، حیض اور نفاس والی کو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اوپر والی صورتوں میں رخصت تھی، چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں، لیکن حیض و نفاس والی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، گنہگار ہوں گی رکھیں گی تو۔ سوال، کیا مذکورہ بالا لوگوں کو بعد میں روزوں کی قضا کرنا فرض ہے؟ جواب، ہاں، عذر ختم ہو جانے کے بعد، مثلا کوئی سفر ہے، مسافر تھا، اب اقامت میں مقیم ہو گیا تو اس کی جو ہے قضا کرے گا۔ اسی طرح کوئی بیمار تھا، صحیح ہو گیا تو اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے بچے کے جان پر یا اپنے جان پر خطرہ تھا، حاملہ عورت نے یا دودھ والی عورت نے روزہ چھوڑ دیا تھا، اب وہ سب ختم ہو گیا تو اب پھر جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں، عذر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو روزے کی قضا کرنا فرض ہے، اور شیخ فانی اگر جاڑوں میں قضا رکھ سکتا ہے تو رکھے، ورنہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ یہ دیکھیے، جو صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دینے کی بات ہے، یہ بس شیخ فانی کے لیے ہے۔ ایسا شخص جس کے اندر نہ ابھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ آئندہ امید ہے کہ اس کے اندر طاقت آئے گی، تو اس کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے، نہ کہ ہر بندہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دینا شروع کر دے، ایسا ہوگا نہیں۔ سوال، جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیا وہ کسی چیز کو اعلانیہ کھا پی سکتے ہیں؟ جواب، نہیں، انہیں بھی کسی چیز کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اجازت اگر مل چکی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے کھلے عام کھائیں۔ ماہ رمضان کا احترام کریں اور اعلانیہ کھانا پینا بند کریں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اعلانیہ کھائیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب غور سے سنیں۔ جواب، ایسے شخص کے بارے میں بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دے جو رمضان میں کھلے عام کھانا پینا گھوم کے کھاتا ہے، تو بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دے، اور جہاں بادشاہ اسلام نہ ہو تو سب مسلمان اس کا بائیکٹ کریں۔ یہ جو ہے اہم مسئلہ ہے، اسے غور کریں۔ کتنا بدبخت ہے جو روزہ رکھتا نہیں اور کھلے عام جو ہے گھوم کے سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کھاتا ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ہوتا تو اس کے قتل کا حکم ہوتا۔ سوال، رمضان کے روزے کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں پکا ارادہ ہو، میں کل روزہ رکھوں گا یا آج روزے سے ہوں، تو یہ نیت ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے، اگر رات سے نیت کرے تو یوں کہہ سکتا ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی نیت کی میں نے کہ میں کل اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کے فرض روزے رکھوں گا، رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اور دن میں نیت کرے تو یوں کہے، جیسے رات میں کوئی نیت کرنا بھول گیا تو دن میں زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے، تو یوں کہے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ سوال، روزہ افطار کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت
فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ مفہوم یہ ہے، اے اللہ عز و جل بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور تیرے رزق سے افطار کیا، تو مجھے بخش دے، میرے لیے بخش دے میرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل روزہ توڑنے والی چیزیں اور روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اسے ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔